رومی اپنے بستر پر ٹانگیں سمیٹے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ نرم بتی کا ذرا سا اجالا کمرے کے ایک حصے کو روشن کیے ہوئے تھا۔ اس کے سامنے کھلی ہوئی کتاب میں کچھ رنگین تصویریں تھیں جنہیں وہ بار بار دیکھ رہی تھی، لیکن نظریں ایک جگہ رک کر بھی کہیں اور بھٹک رہی تھیں۔ باہر ہلکی ہلکی ہوا کھڑکی کے پردے کو جنبش دے رہی تھی، جیسے رات کا کوئی خاموش پیغام لیے اندر آنا چاہتی ہو۔ چند لمحے بعد اچانک دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ اس کی چھوٹی کزن آئزہ اندر آئی۔ ہاتھ میں کوئی چاکلیٹ تھی جسے وہ کھاتے کھاتے بولی، رومی بجو، آپ کو کوئی ہوش بھی ہے؟ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے ہاتھوں کو نچاتے ہوئے بولی تھی۔ چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ رومی نے چونک کر نظریں اٹھائیں، کتاب کو آہستہ سے بند کیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ وہ ایک لمحے کے لیے ڈر گئی تھی۔ جب بھی آئزہ اس طرح آ کر کوئی پیغام دیتی تھی یقیناً کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی تھی۔ آئزہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی، شرارتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، کل شاہزین بھائی آ رہے ہیں، ان کی پڑھائی بھی مکمل ہو گئی ہے اور ان کا بزنس بھی سیٹ ہو گیا ہے۔ امی تو بہت خوش ہیں، میں بھی بہت خوش ہوں۔ پچھلی بار جب میں ان سے ملنے گئی تھی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں جلد لوٹ کر آؤں گا، اور واقعی انہوں نے اپنا وعدہ نبھایا ہے۔ اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو، وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولی، جبکہ اس کا دھیان اب اس کی طرف ہی لگا ہوا تھا۔ دشمن جاں کا ذکر تھا، بھلا وہ کیوں نظر انداز کرتی؟ وہ سنسنی پھیلاتے ہوئے بولی، آپ کو پتہ ہے ابھی ڈرائنگ روم میں بابا اور چاچو کیا باتیں کر رہے تھے؟ جبکہ رومی جھنجھلا کر بولی، تم مار کھاؤ گی مجھ سے آئزہ، سسپینس نہ پھیلاؤ، جلدی جلدی بتاؤ کیا بات ہے، بے وجہ ٹینشن دے رہی ہو۔ جبکہ وہ ہنسی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، سب پتہ ہے، شاہزین بھائی کی وجہ سے آپ اس طرح بے صبری دکھا رہی ہیں، ورنہ تو بہت آرام سے میری ہر بات سنتی ہیں، لیکن دیکھا آپ کے بھی دل میں کچھ ہے۔ جبکہ وہ فوراً اس کے سر پر ہلکی چپت لگاتے ہوئے بولی، بدتمیز، اتنی چھوٹی ہو اور اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہو، ابھی تمہاری امی سے تمہاری شکایت کرتی ہوں۔ جبکہ وہ فوراً بولی، ٹھیک ہے، پھر آپ کو وہ بات نہیں بتاؤں گی جو میں سن کر آئی ہوں۔ رومیسا نے اس آفت کی پرکالہ کو دیکھا تھا اور گہری سانس لے کر بولی، اچھا میری ماں، بتاؤ کیا بات ہے؟ کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، لیکن بنا سسپینس کے بتاؤ۔ وہ فوراً کھلکھلا کر بولی، میں نے سنا ہے کہ اب آپ کی رخصتی ہوگی، خیر سے آپ 18 سال کی جو ہو گئی ہیں، امی کہہ رہی تھی آپ کو ساتھ لے کر جائیں گی بارات کا اور ولیمے کا ڈریس لینے، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلوں گی اور ہم دونوں آپ کے برائیڈل شاور کے روز بہت اچھا سا ڈریس بنوائیں گے۔ رومی کی آنکھوں میں ایک دم سے الجھن اور حیرت اتر آئی۔ تمہیں کس نے کہا کہ کل شاہزین آ رہے ہیں اور میری رخصتی ہوگی؟ اس بار وہ حیرت سے بولی تھی۔ دل کی دھڑکنیں کافی تیز ہو گئی تھیں۔ آئزہ شانے اچکاتے ہوئے بولی، ابھی بڑوں کی باتیں سن کر آئی ہو؟ بھلا میری انفارمیشن کبھی غلط ہوئی ہے جو آج ہوگی؟ رومی نے پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ مزید بولی، اور پتہ ہے امی کچھ کہہ رہی تھیں۔ رومی کی تجسس بھری نگاہیں اس پر جم گئیں۔ کیا کہہ رہی تھی؟ رخصتی کی بات سن کر اسے اب گھبراہٹ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ آئزہ نے ادھر ادھر دیکھا جیسے کمرے کی دیواریں بھی سن سکتی ہوں، پھر آہستہ سے اس کے قریب ہو کر سرگوشی نما آواز میں بولی، امی کہہ رہی تھیں کہ اب رومی کو سہاگرات والی باتیں سمجھا دینی چاہیے کہ اس رات کیا ہوتا ہے۔ اگر اس کو نہیں سمجھائیں گے تو بے وقوفی کرے گی۔ لڑکوں کو کیا علم کہ کیا ہوتا ہے، لڑکیوں کو ہی طریقے سے سمجھایا جاتا ہے کہ کپڑا کہاں رکھنا ہے اور کس طرح سلیقے سے تمام کام مکمل کرنے ہیں۔ رومی کے چہرے کا رنگ جیسے یکدم پھیکا پڑ گیا۔ کیا مطلب ہے آئزہ؟ کیا ہوتا ہے اور کون سا کپڑا؟ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تم؟ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ آئزہ چاکلیٹ کا ایک اور ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے معصومیت سے بولی، مجھے تو زیادہ پتہ نہیں، بس اتنا پتہ ہے کہ شوہر کچھ کرتے ہیں جس سے لڑکی کو بہت درد ہوتا ہے، لیکن پھر بعد میں مزہ بھی آتا ہے۔ میری کلاس کی کچھ لڑکیاں اس پر بات کر رہی تھیں، لیکن مجھے زیادہ سمجھ نہیں آئی۔ ہاں اتنا سمجھ آ گیا کہ میاں بیوی کا کوئی خاص رشتہ ہوتا ہے، جیسے شادی کی رات ہی بنایا جاتا ہے۔ رومی نے ایک لمحے کے لیے نظریں چرائیں جیسے دل ہی دل میں کچھ سوچ رہی ہو، پھر دوبارہ بولی، پتہ نہیں تم کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو، خیر میں امی سے پوچھ لیتی ہوں جا کے۔ آئزہ فوراً بولی، ارے نہیں پوچھنا، یہ شاید کوئی گندی بات ہوتی ہے، جبھی تو امی نے آہستہ آواز میں کہا تھا، وہ خود آپ کو بتا دیں گی۔ اگر میرا نام آیا تو مجھے ہی ڈانٹ پڑے گی، پلیز آپ کچھ مت کہنا۔ رومی نے ہلکا سا سانس لیا، الجھن میں پڑی ہوئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں پوچھتی۔
شہزین کے بارے میں پوچھ لوں؟ عائزہ نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں ہاں، وہ تو پوچھ لیں۔ انہوں نے ہی کہا تھا کہ آپ کو بتا دوں تاکہ کل آپ اچھے سے تیار ہو جائیں، آخر کو آپ کے شوہر آ رہے ہیں۔ وہ اسے چھیڑنے سے باز نہیں آئی تھی، مگر اس وقت اتنی ٹینشن میں تھی کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رومی نے ہلکی سی جنبش سے سر ہلایا، لیکن نظریں اب کہیں اور الجھی ہوئی تھیں، جیسے کسی اندیکھے سوال کا جواب ڈھونڈ رہی ہو۔ وہ کتاب اب ایک طرف پڑی تھی اور اس کی جگہ کچھ انکہی باتیں ذہن کے صفحے پر لکھتی جا رہی تھیں۔ کمرے کی خاموشی اب ایک عجیب سی بے چینی میں بدل چکی تھی۔ ہوٹل کے میز پر تینوں دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ ہلکی روشنی، سرگوشی جیسا ماحول، ارد گرد کھانے کی خوشبو اور باتوں کی چہل پہل نے اس کونے کو قدرے الگ سا کر دیا تھا، جہاں شہزین، نوید اور ایاز گپ شپ میں مصروف تھے۔ سامنے چکن کڑاہی، گرما گرم نان اور بوتلیں رکھی تھیں، مگر باتوں کا موضوع کچھ اور ہی تھا۔ نوید نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے شہزین کی طرف دیکھا۔ پھر کب واپسی ہے تمہاری؟ اب کی بار گاؤں گئے تو یقیناً لمبا ہی پڑاؤ ہوگا۔ شہزین نے مسکرا کر گردن جنبش دی۔ ہاں، ہو سکتا ہے ٹائم لگ جائے، واپسی پر تمہاری بھابھی بھی ساتھ ہو۔ ایاز فوراً چونکا۔ تو شادی کر رہا ہے؟ نوید نے بے ساختہ کہکہا لگایا۔ ارے بھائی، نکاح تو کب کا ہو چکا ہے، اب رخصتی ہونے والی ہے لگتا ہے۔ شہزین نے سکون سے چائے کا کپ لبوں تک لے جاتے ہوئے ان کی باتوں کو سنا۔ ایاز نے نظریں جما کر پوچھا، ایک بات پوچھوں؟ برا تو نہیں مانو گے؟ شہزین اسے دیکھتے ہوئے مختصر سا بولا۔ پوچھ لو۔ ایاز قدرے جھجکتے ہوئے بولا، یار یہ بات بہت پرائیویٹ ہوتی ہے، لیکن ہم تینوں بچپن سے ساتھ ہیں۔ تو نے کبھی بھابھی کے قریب جا کر کوئی گستاخی کی؟ وہ معنی خیزی سے بولا تھا۔ چند لمحے خاموشی طاری رہی۔ شہزین کے چہرے کا رنگ کچھ بدلا، لیکن وہ خود پر قابو رکھ کر بولا، تمہاری بھابھی جب نکاح کے وقت میری بیوی بنی تھی وہ بہت چھوٹی اور نہ سمجھ تھی۔ ہاں، بالغ ضرور تھی، لیکن میں نے ہمیشہ حد کا لحاظ رکھا۔ ایاز نے شوخی سے آنکھ دبائی۔ یعنی اب تو سیدھے سیدھے چانس ہیں۔ بس یہ بات کچھ ایسی تھی کہ شہزین کی برداشت حد پار کر گئی۔ اس نے اپنی نشست سیدھی کی اور ایاز کی طرف سنجیدگی سے دیکھ کر بولا، ایاز، میری بیوی کے بارے میں اس انداز میں بات مت کرو۔ یہ ہمارے آپس کے تعلقات کا معاملہ ہے، ہم جو کریں اس کی حد بندی ہم دونوں طے کریں گے۔ تمہارے ایسے جملے بہت نازک دائرے میں پڑتے ہیں، آئندہ خیال رکھنا۔ مجھے یہ سب بالکل پسند نہیں ہے۔ آئندہ کے بعد اگر تم نے اس طرح کی گفتگو میرے یا میری بیوی کے بارے میں کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کا دماغ یکدم ٹھٹکا تھا، باتوں کا دائرہ لحاظ سے باہر ہو رہا تھا اور یہ بات اسے بالکل بھی برداشت نہیں تھی۔ نوید نے بھی فوری لقمہ دیا۔ ایاز، کچھ تو شرم کرو یار، اس طرح کی باتیں نہیں کی جاتی۔ ایاز یکدم بفر گیا۔ تم دونوں جیسے بہت پارسا ہو۔ تم لوگ میری گرل فرینڈس کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے کیا؟ اور میں نے کون سا بہت ہی کوئی گھٹیا قسم کا سوال کر لیا ہے؟ صرف ایک جنرل بات پوچھی ہے، اس میں اتنا ہائپر ہونے والی کوئی بات نہیں ہے ویسے۔ شہزین نے غصے سے اس کی بات کاٹی۔ تمہاری گرل فرینڈ سے تمہارا عارضی تعلق ہوتا تھا جو تم صرف اور صرف اپنی تفریح کے لیے بناتے تھے، اور رہی بات پوچھنے کی یا کرنے کی تو میں ہرگز ایسا گھٹیا سوال نہیں پوچھتا تھا، تم خود بتاتے تھے۔ لیکن میری بیوی میری گرل فرینڈ نہیں، میری شریک حیات ہے، اور تمیز سے بات کرنا سیکھو۔ آئندہ میں تمہاری یہ بکواس باتیں برداشت نہیں کروں گا۔ ایاز نے کچھ کہنا چاہا، لیکن شہزین کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ میں تمہیں کبھی اپنی بیوی کے بارے میں اس لہجے میں بات کرنے نہیں دوں گا۔ جو شخص اپنی عزت کا پاس نہ رکھے وہ دوسروں کی عزت کی کیا اہمیت سمجھے گا؟ وہ کہتے کہتے رک گیا، نظریں سخت اور آواز میں واضح غصہ تھا۔ نوید اور ایاز دونوں خاموش ہو گئے۔ شہزین تیز قدموں سے ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ باہر کی ہوا ٹھنڈی ضرور تھی، مگر اس کے اندر کی حدت نے اس لمحے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ وہ خانزادہ تھا، غیرت اس کے لہو میں شامل تھی۔ اپنی بیوی کا ذکر کوئی تماشا تھوڑی ہوتا ہے کہ جس پر ہنسا جائے یا چٹخلا بنا لیا جائے۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن تھا۔ کمرے میں ہلکی سی خنگی تھی، پردے آدھے کھلے تھے جہاں سے دھوپ کی کرنیں بیڈ کے کنارے پر پڑ رہی تھیں۔ رومی گہری نیند میں تھی، چادر اس کے آدھے چہرے پر ڈھکی ہوئی تھی۔ سانسوں کی روانی سے اس کا سینہ آہستہ آہستہ اٹھ رہا تھا۔ کمرے میں ایک اچانک کھنکھناہٹ ہوئی، پھر دروازہ تیزی سے کھلا اور فرخندہ بیگم پریشان سی حالت میں اندر داخل ہوئیں۔ رومی اٹھو لڑکی، کیا ہو گیا ہے؟ وہ چادر کھینچتے ہوئے بولی۔ کوئی شرم لحاظ اس لڑکی میں باقی نہیں۔ حالانکہ رات میں پیغام پہنچا دیا تھا، مگر یہ سنتی کب ہے؟ صبح کے 10 بج رہے ہیں، تمہیں ہوش بھی ہے؟
شوہر کسی بھی وقت پہنچ سکتا ہے اور تم ہو کہ ایسے سو رہی ہو جیسے کوئی ذمہ داری ہی نہیں۔ حد ہوتی ہے بدتمیزی کی۔ کیا سوچیں گی بھابھی بیگم کہ میں نے کیسی تربیت کی ہے تمہاری؟ رومی نے بے نیازی سے کروٹ بدلی، آنکھیں آدھی کھول کر بولی، تو کیا ہو گیا امی؟ آنے دیں اسے، وہ کوئی بھاگ تھوڑی رہا ہے، آ جائے گا، اٹھ کر مل لوں گی۔ آپ تو ایسے بیہیو کر رہی ہیں جیسے شاہ زین نہیں کوئی ٹام کروز آ رہا ہو۔ فرخندہ بیگم کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ غصے سے بولیں، خبردار، اس لہجے میں بات مت کرنا۔ وہ پرانا شاہ زین نہیں ہے جس کے ساتھ تم ہنسی مذاق کرتی تھی، کھیلتی تھی۔ اب وہ تمہارا شوہر ہے، تم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے۔ ذرا ہوش میں آیا کرو، نیچے آ کر جلدی تیار ہو جاؤ اور کھانے میں بھی ہاتھ بٹاؤ۔ ابھی سے اگر یہ حال ہے تو ساس کیا سوچے گی تمہارے بارے میں؟ ویسے ہی کل بول رہی تھی وہ مجھ سے، تمہیں ہر ایک بات سمجھاؤں۔ بالکل ہی پھوہڑ ہو، تمہاری عمر کی لڑکیوں کو ہر ایک بات کا علم ہوتا ہے۔ تم ان کہانیوں کی کتابوں سے باہر آؤ تو تمہیں کچھ سمجھ آئے نا۔ رومی بادل ناخواستہ اٹھ کر بیٹھ گئی، نیند سے بوجھل آنکھیں ملتے ہوئے ان کو دیکھا۔ بڑی امی کچھ نہیں سوچتی، آپ ہی تو ہر بات میں ان کے دماغ میں الٹی سیدھی باتیں ڈالتی ہیں۔ ایک وقت آئے گا وہ واقعی میری پکی ساس بن جائیں گی، پھر آپ کو سکون آئے گا، وہ منہ بسور کر بولی تھیں۔ فرخندہ بیگم نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا اور بیڈ پر رکھے کپڑوں کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ کل عائزہ کچھ بتا رہی تھی، رومی نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ فرخندہ بیگم کی نظر فوراً اس پر ٹکی۔ کیا بتا رہی تھی وہ؟ رومی تھوڑا جھجکتے ہوئے بولی، کچھ کہہ رہی تھی کہ شادی کی رات کچھ ہوتا ہے، شاید اس نے کسی سے کچھ سنا تھا۔ فرخندہ بیگم نے ماتھے پر ہاتھ مارا، یا خدا، یہ چھوٹی تو بالکل ہی بگڑ گئی ہے۔ اب لگتا ہے اس کے دماغ کی مرمت کرنی پڑے گی۔ تم اس کی باتوں پر دھیان مت دیا کرو، وہ خود کچھ نہیں جانتی اور دوسروں کو بھی الٹا سیدھا بولتی ہے۔ اس پکی لڑکی کو تو اب ساتھ بیٹھنے نہیں دوں گی، بیٹھ کر بڑوں کی باتیں سنتی ہے۔ رومی نے بیزاری سے سانس لیا۔ امی بس، آپ ہر بات کو اتنا سیریس کیوں لے لیتی ہیں؟ اور اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے چھوٹی چھوٹی بات پر منہ بنا کر بیٹھ جاتی ہے، پھر اس کو منانا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جبکہ وہ فوراً بولی، ہاں تم بتاؤ گی مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ وہ تیزی سے کمرے کی چیزیں سمیٹتے ہوئے بولی، مجھے سب کا لحاظ رکھنا آتا ہے، یہ تمہارا سسرال ہے، شوہر آنے والا ہے، پہلی ملاقات ہے، نکاح کے بعد کوئی مذاق نہیں چل رہا۔ تم ابھی بھی چھوٹی بچی بنی ہوئی ہو، حد ہوتی ہے۔ خیر سے 18 کی ہو چکی ہو، جب نکاح ہوا تھا تب 13 سال کی تھی، تب تمہارے الٹے سیدھے تماشے چل سکتے تھے، لیکن اب نہیں چلیں گے۔ میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا۔ شاہ زین کے سامنے دھیمی آواز میں بات کرنا، نظریں جھکا کر بات کرنا، اگر وہ ڈانٹ دے یا کوئی کام کہے تو اس کا برا نہیں منانا، اور لڑنا تو بالکل بھی نہیں۔ میری باتیں تمہیں سمجھ آ رہی ہیں یا پھر ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال رہی ہو؟ رومی نے منہ بنایا، چپل پہنی اور بڑبڑاتے ہوئے واش روم کی طرف چلی گئی۔ اچھا، جا رہی ہوں تیار ہونے، جیسے سب کچھ ابھی میرے ہی سر پر ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے آپ کو، کچھ ہوتا نہیں ہے کہ ہنگامہ آپ پہلے شروع کر دیتی ہیں اور ساتھ میں مجھے بھی ہلکان کرتی ہیں۔ فرخندہ بیگم نے جاتے جاتے ایک نظر کمرے پر ڈالی، چند کپڑے طے کیے، پھر زیر لب کچھ پڑھتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ نیچے پورے گھر میں ہلچل تھی، سب شاہ زین کی آمد کی تیاریوں میں مصروف تھے، مگر رومی کی آنکھوں میں اب بھی نیند کی کچھ تہیں باقی تھیں اور دل میں کئی انکہے سوال۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، سورج پورچ کے سفید ماربل پر پوری شدت سے چمک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک کالے رنگ کی چمچماتی گاڑی دھواں چھوڑتی ہوئی حویلی کے دروازے پر آ کر رکی۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور شاہ زین لمبے پراعتماد قدموں سے باہر نکلا، سفید شلوار قمیض، سن گلاسز اور ہاتھ میں گھڑی۔ اس کی شخصیت میں اب پہلے سے زیادہ ٹھہراؤ تھا۔ جس وقت وہ یہاں سے گیا تھا وہ لا ابالی ضرور تھا، لیکن اس وقت بھی اس کا دماغ کافی تیز تھا، اور اب 5 سال کے بعد وہ کافی سمجھدار ہو کر لوٹا تھا۔ سامنے حویلی کے مین انٹرس پر اس کے والد، چاچو، والدہ، چاچی اور عائزہ سمیت چند خادم کھڑے تھے۔ ان سب کے چہروں پر خوشی جھلک رہی تھی، ان سب کے پیچھے وہ بھی دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا آج اسے دیکھ کر ایسی کیفیت کیوں پیدا ہو رہی ہے، حالانکہ ان دونوں نے ایک ساتھ بچپن گزارا تھا، ایک ساتھ بڑھے ہوئے تھے، مگر اب شاید کچھ فاصلے آ گئے تھے جس نے اس کا روپ اس کے دل میں بٹھا دیا تھا۔ شاہ زین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، وہ آگے بڑھا، السلام علیکم بابا سائیں، چاچو۔ وعلیکم السلام میرے شیر۔ سکندر صاحب نے بازو پھیلا دیے اور بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔
فہیم صاحب بھی محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر بولے، واہ چھوٹے، اب تو پورے مرد بن کر آئے ہو۔ وہ کہا لگا کر ہنسا تھا اور سیدھا اپنی ماں کی طرف بڑھا، جو پیار سے اس کے چہرے کو چھو کر بولی، کتنے کمزور ہو گئے ہو تم، بالکل خیال نہیں ہے تمہیں اپنی صحت کا۔ شاہزین ہنستے ہوئے بولا، امی صحت اچھی تو ہے، یہ جم کی باڈی ہے، یہ ایسی ہی ہوتی ہے۔ جبکہ وہ فوراً بولی، چپ رہو، تمہیں کیا پتہ۔ جبکہ وہ فوراً ہی معاملہ حل کرتے ہوئے بولا، اب آ گیا ہوں تو اب آپ موٹا کر دینا۔ ٹینشن کس بات کی ہے بیوٹیفل لیڈی؟ تبھی ایک ہلکی سی آواز اس کے کانوں میں پڑی، السلام علیکم۔ اس نے سر گھما کر دیکھا، اس کی بیوی رمیسا سفید دوپٹہ لیے پیچھے کھڑی تھی، نظریں جھکائے دھیمی آواز میں سلام کر کے وہ پیچھے ہو گئی تھی۔ وہ پہلے جیسی نہیں لگ رہی تھی، چہرہ نکھرا ہوا، آنکھوں میں سنجیدگی، انداز میں ایک خاموش شرافت تھی۔ شاہزین نے ایک پل اسے بغور دیکھا، دل کے کسی گوشے میں ہلکی سی ٹھنڈک اتری، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں، بس نگاہ کا ایک لمس چھوڑا، پھر آگے بڑھ گیا۔ پھر وہ عائزہ کو خود سے لگاتے ہوئے بولا، اور تم میڈم پہلے سے تھوڑی بڑی لگ رہی ہو، یعنی چھوٹی سی عائزہ بڑی ہو گئی ہے۔ عائزہ ہنستے ہوئے بولی، بھائی آپ کو دیکھ کر تو یقین ہی نہیں آ رہا، بالکل فلموں والے ہیرو لگ رہے ہیں۔ وہ بھی کہاں باز آنے والی تھی، وہ معصوم سی رومی کی طرح ہرگز نہیں تھی، بلکہ وہ کافی شارپ بچی تھی۔ فرخندہ بیگم بھی آگے بڑھی تھیں اور اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے بولیں، بالکل ٹھیک بول رہی ہے تمہاری امی، پہلے کی نسبت بہت کمزور ہو گئے ہو، کچھ بھی تو نہیں بچا تم میں۔ جب میں پچھلی بار گئی تھی بھابھی ان تصویروں میں تو کافی ٹھیک لگ رہی تھیں۔ شاہزین شرارتی انداز میں بولا، بس چاچی اب آپ اپنے ہاتھ سے اچھے اچھے کھانے پکا کر دوبارہ موٹا کر دینا، لیکن یہ بتائیے آپ دروازے پر ہی ساری باتیں کریں گی یا اندر بھی آئیں گی؟ فرخندہ بیگم ہنستے ہوئے بولیں، ہائے میری بھی عقل کہاں جاتی ہے، آؤ آؤ بیٹا سب اندر آؤ۔ چلتے چلتے وہ رومی کو حکم دیتے ہوئے بولی، رومی شاہزین کے لیے ٹھنڈا پانی لے کر آنا۔ رومی نے فوراً سر ہلایا، جی امی، اور جلدی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اسے بھی جائے فرار چاہیے تھی جو اسے مل چکی تھی۔ شاہزین کی نظریں اس کی پشت پر پڑیں، سفید دوپٹہ کمر سے نیچے ڈھلک رہا تھا، چال میں نرمی اور سلیقہ تھا۔ اس کے چہرے پر بے اختیار ایک نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ وہی رومی تھی، لیکن اب وقت نے اسے ایک نیا رنگ دے دیا تھا، اور شاید ایک نیا رشتہ بھی، جسے پا کر وہ بہت خوشی محسوس کر رہا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق گزر گیا تھا، رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی، حویلی کے بیشتر کمرے خاموشی میں ڈوب چکے تھے، باہر صحن میں بلب کی مدھم روشنی پھیل رہی تھی، اور کہیں دور سے کسی برتن کے کھنکنے کی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ رومی پورے دن کے کام سے نڈھال ہو چکی تھی، مہمانداری، سارا دن کچن صفائیاں، ساس کی ہدایت اور بار بار بلائے جانے کی تھکن اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ ابھی بھی اس نے کچھ کھائے بغیر ہی کمرے کا رخ کیا تھا، دروازہ بند کیا، دوپٹہ کندھے پر رکھا اور سیدھا بیڈ کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی لیٹنے کے لیے تکیے پر سر رکھنے لگی، دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ تھکن سے بیزار لہجے میں بولی، امی مجھے کچھ نہیں کھانا، ابھی جائیے پلیز، میں بہت تھک گئی ہوں۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی دروازہ ہولے سے کھلا، لیکن اندر داخل ہونے والا کوئی اور تھا۔ شاہزین ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے اندر آیا، سفید کرتا، نیچے چپل کی ہلکی چھاپ، چہرے پر ہنسی اور آنکھوں میں نرمی تھی۔ وہ بیٹھ کے قریب آ کر بولا، رمیسا بیگم آج بھی تمہاری وہی پرانی عادت ہے، سارا دن کام کر کر کے کچھ کھایا پیا نہیں۔ پہلے بھی میں تمہیں ڈانٹتا تھا، اس طرح جسم میں ویکنس ہو جاتی ہے، اور پھر ایک تو تم نازک بہت ہو، بیمار بھی جلد ہوتی ہو۔ رومی فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی، چہرے پر حیرت اور کچھ شرمندگی بھی۔ جلدی سے دوپٹہ سر پر لیا، آپ کو زحمت نہیں کرنی چاہیے تھی، میں خود لے لیتی، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ شرم سے وہ دوہری ہو گئی تھی۔ شاہزین مسکرا دیا، اتنا فارمل کیوں ہو رہی ہو؟ کس نے کہا ہے تمہیں کہ مجھ سے اس طرح بات کرنی ہے؟ وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، وہ اسے بہت اچھی طرح جانتا تھا، اس کا ہر انداز اس کے دل پر گہرا وار کر رہا تھا، مگر وہ تھوڑا حیران بھی تھی کہ اتنی جلدی اتنا بڑا بدلاؤ کافی حیران کن تھا۔ رومی ہلکی سی مسکراہٹ دباتے ہوئے نظریں نیچی کر گئی۔ وہ ٹرے اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، چلو خیر، ساری باتیں چھوڑو، جلدی سے کھانا کھاؤ، بھوکے نہیں سوتے۔ یہ تو تمہیں بھی پتہ ہونا چاہیے، اگر نہیں پتہ تو میں بتا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں جسم سے چڑیا جتنا گوشت کم ہو جاتا ہے، اور تمہارا جسم تو ہے بھی اتنا چھوٹا سا۔ جبکہ وہ بے اختیار پیچھے ہوئی تھی، اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ کمرے میں آ جائے گا۔ ہاں اسے یہ تو پتہ تھا کہ وہ بات لازمی کرے گا، لیکن اس طرح کمرے میں وہ بھی رات گئے آنا، نہ جانے کہ اس کے دل کی دھڑکنیں حد سے زیادہ تیز کر گیا تھا۔ اس نے ساری زندگی حویلی کی چار دیواری میں گزاری تھی،
نہ موبائل فون ہاتھ میں تھا اور نہ ہی ٹیلی ویژن۔ زیادہ سے زیادہ وہ کہانیوں کی کتاب پڑھ لیا کرتی تھی۔ کالج بھی اس نے پرائیویٹ پڑھا تھا اور 10ویں جماعت تک اس نے گرلز سکولز میں ہی تعلیم حاصل کی تھی، مگر آج کچھ معلومات حاصل نہ ہونے کے باوجود بھی اسے ایک عجیب سی بے چینی اپنے پورے وجود میں محسوس ہو رہی تھی جس کا کوئی نام نہیں تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، کیسی ہو تم نے اپنا حال احوال بھی مجھے نہیں بتایا، بس صبح سے بھاگتی جا رہی ہو، ایک دفعہ میرے پاس نہیں بیٹھی، ایسے تو نہیں ہوتا نا؟ رومی نرمی سے بولی، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اور امی اور بڑی امی کوئی نہ کوئی کام بول رہی تھی، اس لیے مجھے جانا پڑ رہا تھا۔ شاہزین نے تھوڑا سا جھک کر اسے دیکھا۔ آپ جناب، اتنی عزت، حیرت ہے، یاد ہے بچپن میں ہم دونوں کی ایک لمحہ نہیں بنتی تھی، اتنا روتی تھی تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ذرا سا ٹچ کیا کر دیا پورا گھر سر پر اٹھا لیتی تھی۔ رومی کے چہرے پر ہلکی سی جھجک ابھری۔ میں جب چھوٹی تھی لیکن اب تو بڑی ہو گئی ہوں، اور رہی عزت سے بات کرنے کی وجہ تو امی نے کہا ہے کہ اب آپ میرے شوہر ہیں، میرے مزاجی خدا ہیں، مجھے ہر حال میں آپ کی عزت کرنی ہے، اور ویسے بھی آپ اب پہلے جیسے نہیں لگتے، کافی بڑے ہو چکے ہیں۔ مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح معصومیت سے اپنے دل کا حال بیان کر گئی تھی۔ شاہزین نے سنجیدگی سے گردن ہلائی۔ ہاں، یہ بات تو سچ ہے، بڑا بھی ہو گیا ہوں اور شاید تھوڑا سمجھدار بھی، رشتے کی نوعیت بھی سمجھنے لگا ہوں، بس اب تم بھی سمجھ جاؤ۔ اس کی نظریں ایک لمحے کو رومی پر رک گئیں۔ انداز میں اس نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا تھا۔ رومی نے سٹ پٹا کر دوپٹہ ٹھیک کیا، نظریں چرا لیں، لمحہ بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ شاہزین خود پر قابو پاتے ہوئے نرمی سے بولا، چلو تم کھانا کھاؤ، صبح بات ہوگی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، آخری بار پیچھے مڑا، ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی اور دروازہ کھول کر خاموشی سے باہر چلا گیا۔ رومی نے ٹرے کی طرف دیکھا، پھر دروازے کی طرف۔ دل میں کچھ دھڑکنیں تیز ہوئیں، ایک نیا احساس جاگا تھا، کچھ اجنبی سا مگر محفوظ۔ چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں شاہزین کا کمرے میں آ کر اس سے گفتگو کرنا بہت متاثر کر چکا تھا۔ عائزہ بالکل ٹھیک کہتی تھی، وہ واقعی بدل گیا تھا، پہلے جیسی کوئی بات اس میں رہی ہی نہ تھی۔ شاہزین کا کمرہ نیند تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، صرف بیڈ کے ساتھ لگے لیمپ کی مدھم روشنی ماحول کو گرمائش دے رہی تھی۔ دیوار پر سجی گھڑی کا کانٹا 1 بجنے کے قریب تھا۔ باہر حویلی کے صحن میں خاموشی چھائی تھی اور ہر طرف سکون کا گہرا سایہ تھا۔ بیڈ پر شاہزین اپنی ماں کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا، جیسے بچپن کے دن واپس آ گئے ہوں۔ سکینہ بیگم نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھیں، چہرے پر ممتا بھری تشویش تھی۔ بہت کمزور ہو گئے ہو تم شاہزین، وہ آہستہ سے بولی۔ اتنا کمزور تو میں نے اپنا بچہ شہر نہیں بھیجا تھا۔ شاہزین نے دھیرے سے آنکھیں بند کیں، جیسے ان کی آواز میں سکون ڈھونڈ رہا ہو۔ امی، کمزوری کام کی تھکن ہے، وقت کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ سکینہ بیگم نے رک کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں، اب تمہیں دوبارہ شہر نہیں بھیجوں گی۔ شاہزین نے تھوڑا سا سر اٹھایا، ان کی آنکھوں میں دیکھا اور نرمی سے بولا، امی جانا تو پڑے گا، آپ جانتی ہیں میں یہاں کیوں آیا ہوں، صرف رخصتی کروانے، اسے لے جانے اور پھر واپس اپنے کام پر۔ میں نے بہت مشکل سے بزنس میں قدم جمائے ہیں، اتنی محنت کی ہے۔ سکینہ بیگم شکوے بھرے لہجے میں بولی، یہ کیا بات ہوئی، تم خود بھی چلے جاؤ گے اور ہمارے گھر کی رونق کو بھی لے جاؤ گے؟ شاہزین ہلکا سا مسکرایا۔ لگتا ہے ساس بہو کی دوستی بڑی پکی ہو گئی ہے، وہ جھٹ بولی۔ یہ دوستی کی بات نہیں ہے، لیکن تمہاری یہ بات غلط ہے۔ شاہزین سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر سنجیدگی سے بولا، امی میں آتا رہوں گا، اس طرح کئی سالوں کے لیے غائب نہیں ہوں گا، اور ویسے بھی اس کا میکا تو یہی ہے نا، آنا تو پڑے گا اسے آپ سے ملوانے کے لیے۔ ویسے آپ نے بڑوں سے رخصتی کی بات کر لی ہے، کہیں آخری موقع پر سب انکار کر دیں کہ ابھی بچی چھوٹی ہے۔ وہ بولی، ہاں میں نے رخصتی کی بات کر لی ہے، گھر میں کسی کو اعتراض نہیں ہے، اور ہوگا بھی کیوں، وہ تمہاری بیوی ہے، تم حق رکھتے ہو اس پر۔ سب مان گئے ہیں، خیر سے، وہ بھی اب 18 کی ہو چکی ہے، اسی مہینے کی آخری تاریخ رکھی ہے، 27۔ تمہیں کوئی اعتراض؟ شاہزین نے ایک پل کو انہیں دیکھا، پھر پورے یقین سے بولا، اعتراض بھلا کیوں ہوگا، جو آپ نے طے کر لیا وہی سب سے بہتر ہے۔ سکینہ بیگم کی چہرے پر مسکراہٹ ابھری، انہوں نے شفقت سے جھک کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ میرا بچہ اب واقعی پورا مرد بن گیا ہے، لیکن دل میں ابھی بھی وہی بچپن کی مٹھاس باقی ہے۔ شاہزین نے ہلکی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ کمرے میں ایک پرسکون خاموشی چھا گئی، جیسے سب کچھ ٹھیک راستے پر جا رہا ہو، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کے خاندان پر کیسا قہر ٹوٹنے والا ہے۔ دوپہر اپنے پورے جوبن پر تھی، سورج کی تیز روشنی حویلی کے پچھلے حصے میں نیم سایہ دار درختوں کے نیچے کچھ دھیمی ہو گئی تھی۔
وہاں ایک پرانی لکڑی کی بینچ رکھی ہوئی تھی جس پر عائزہ اور رومی بیٹھی تھیں۔ عائزہ کی چہک چہک کر اپنے اسکول کی باتیں سنا رہی تھی، ٹیچر کی ڈانٹ، کلاس میں ہونے والی شرارتیں اور اپنی دوستوں کے قصے، سب کچھ اتنے مزے سے بیان کر رہی تھی کہ رومی پوری توجہ سے اس کی باتوں میں کھوئی ہوئی تھی، کبھی ہنستی تو کبھی حیرت سے اس کی طرف دیکھتی۔ پھر کیا ہوا؟ واہ میڈم، واقعی چیخنے لگی۔ رومی نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں، اور میں بھی بولی میڈم، میں نے نہیں کہا۔ عائزہ نے آنکھیں پھیلا کر مذاق میں ڈرامہ کیا، حالانکہ کر تو میں نے ہی دیا تھا۔ دونوں ہنس رہی تھیں کہ اچانک ان کے برابر میں کسی کے بیٹھنے کی آہٹ ہوئی۔ دونوں چونک گئیں۔ برابر میں شاہزین بیٹھا۔ عائزہ نے یکدم سینے پر ہاتھ رکھا اور گھبرا کر بولی، بھائی آپ نے تو ڈرا ہی دیا۔ شاہزین نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا۔ اوہو، چڑیلیں بھی ڈرتی ہیں۔ وہ منہ بنا کر بولی، آپ ہوں گے چڑیل۔ خیر، اب میں جا رہی ہوں اندر، آپ دونوں باتیں کریں، میں تو بہت تھک گئی ہوں۔ رومی فوراً بولی، ارے ٹھہرو، میں بھی آتی ہوں تمہارے ساتھ۔ لیکن عائزہ تیزی سے اٹھ کر جا چکی تھی، شاید ٹریننگ نہیں ہوئی تھی۔ رومی بھی کھڑی ہو گئی، مگر شاہزین نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے رومی۔ رومی ایک لمحے کو ٹھٹکی، پھر دھیرے سے دوبارہ بیٹھ گئی۔ گھبراہٹ اس کے چہرے سے صاف تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس سچویشن میں کیسے رد عمل دے۔ شاہزین نرمی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ایک بار عائزہ بتا رہی تھی کہ تمہیں رشین بلی بہت پسند ہے، سچ ہے؟ رومی کے چہرے پر فوراً ایک چمک سی آئی، جھجک بھول کر خوشی سے بولی، ہاں بہت پسند ہے، لیکن امی رکھنے نہیں دیتی، کہتی ہیں جھاڑ جھاڑ ہوگی، کھانے کا خرچ الگ، اور بلی میں جراثیم ہوتے ہیں۔ بھلا آپ بتائیے، ان پیاری سی بلیوں میں کہاں سے جراثیم آ گئے؟ امی تو ہمیشہ الٹی بات کرتی ہیں۔ شاہزین مسکرا کر بولا، اگر میں دلوا دوں تو لے لو گی؟ رومی نے خوشی سے گردن ہلائی، ہاں کیوں نہیں، بہت شکریہ آپ کا، سچ میں دلوائیں گے؟ تو پھر امی سے بات بھی آپ کریں، وہ میری بالکل نہیں سنتی، لیکن آپ کی کوئی بات رد نہیں کرتی، آپ کہنا وہ مان جائیں گی۔ شاہزین شرارتی انداز میں بولا، ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے رومی۔ رومی بے ساختہ بولی، کیا شرط؟ شرط یہ ہے کہ رات میرے کمرے میں آنا ہوگا، پھر ملے گی رشین کیٹ۔ رومی کا چہرہ ایک لمحے کو حیرت سے خالی سا ہوا، لیکن فوراً ہی وہ شرما کر مسکرائی اور معصومیت سے بولی، ڈن، آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ اچانک کھڑی ہو گئی اور بھاگتی ہوئی اندر کی طرف چلی گئی۔ شاہزین نے پیچھے سے اسے جاتے دیکھا، اس کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی، جیسے کوئی بات بغیر کہے ہی مکمل ہو چکی ہو۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی، پورے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، حویلی کی راہداریوں میں ہلکی روشنی جل رہی تھی، ماحول میں سکون تھا۔ رومی سارے دن کے کام نپٹا کر صاف ستھرا لباس پہنے، ہلکی سی خوشبو لگائے، ہچکچاتی ہوئی شاہزین کے کمرے کے دروازے پر پہنچی۔ ایک لمحے کے لیے گہرا سانس لیا، پھر آہستہ سے دروازہ بجایا۔ کمرے کے اندر شاہزین بیڈ پر نیم لیٹا ہوا تھا، گود میں لیپ ٹاپ رکھے کچھ دیکھ رہا تھا۔ دروازے کی آواز سنتے ہی اس نے سر اٹھایا۔ آ جاؤ۔ رومی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ سیدھی اس کے سامنے آ کر بولی، دے دے نا، میری بلی کہاں ہے، چھپا لی کیا؟ وہ آگے پیچھے کمرے میں نظر دوڑاتے ہوئے بولی تھی۔ شاہزین نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا۔ وہ آج کچھ مختلف لگ رہی تھی، آنکھوں میں چمک، لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ، اور چال میں وہ بے فکری جو صرف معصوم دلوں میں ہوتی ہے۔ وہ پلکیں جھپکانا بھول گیا۔ سن رہے ہیں آپ؟ رومی دوبارہ شوخی سے بولی، بتائیے نا، میری رشین کیٹ کہاں ہے؟ شاہزین جیسے چونکا، پھر آہستہ سے اٹھا اور بیڈ سے نیچے آ کر قدم با قدم دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ بند کیا، تالا نہیں لگایا، مگر آہستہ سے ہینڈل چھوڑا، پھر وہیں کھڑا ہو گیا۔ انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے اسے اپنے پاس بلایا۔ رومی کچھ گھبرائی، مگر پھر آہستہ آہستہ قدموں سے اس کے قریب آئی۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ شاہزین نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ رومی کا سانس رک سا گیا۔ شاہزین نے آہستگی سے اس کے چہرے پر گرے بالوں کو پیچھے کیا۔ رشین کیٹ تو بھی نہیں ہے، لیکن مل جائے گی، ابھی کچھ اور چاہیے۔ رومی ہچکچاتے ہوئے بولی، کیا چاہیے؟ آپ نے جھوٹ کہا نا مجھ سے؟ شاہزین کے ہونٹوں پر ہلکی سی شرارت بھری مسکراہٹ پھیلی۔ جھوٹ نہیں، شرط رکھی تھی، اگر رشین کیٹ چاہیے تو تمہیں بھی کچھ دینا ہوگا۔ رومی نے بھویں چڑھاتے ہوئے معصومیت سے پوچھا، کیا دینا ہوگا بتائیے؟ چند لمحے شاہزین خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر نظریں اس کے ہونٹوں پر جا ٹھہری۔ ایک کس چاہیے مجھے، دے سکتی ہو؟ رومی کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا، جھٹکے سے پیچھے ہوئی، اس کا ہاتھ خود بخود اس کی کمر سے ہٹ گیا، نظریں زمین پر جھک گئیں۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، نہیں، مجھے جانا ہے،
مجھے کیا پتہ تھا آپ ایسا کچھ کہیں گے، میں تو صرف بلی لینے آئی تھی۔ اس کی گھبراہٹ پر شاہزین ایک بھرپور قہقہہ لگا کر ہنسا۔ کتنی معصوم ہو تم رومی، پتہ نہیں رخصتی کے بعد میری شدت کیسے برداشت کرو گی۔ رومی مزید نہ رک سکی، تیزی سے مڑی، دروازہ کھولا اور تقریباً بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ شاہزین دروازے کی طرف دیکھتا رہا، ہنسی اب بھی لبوں پر تھی۔ اس کی معصوم گھبراہٹ اس کے دل کو عجیب سا سکون دے گئی تھی۔ اس نے سر جھٹکا، لیپ ٹاپ دوبارہ اٹھایا، مگر اس کے چہرے پر اب بھی وہی شرارتی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں شام کی تمام تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں اور آج بارات کا دن بھی سر پر آن پہنچا تھا۔ رخصتی بہت ہی طریقے سے ادا کی گئی تھی۔ بارات شام کے وقت حویلی پہنچی تھی اور ہر طرف خوشی کا سماں تھا۔ ڈھولک کی تھاپ، رشتہ داروں کی چہکار، پھولوں کی خوشبو اور روایتی گیتوں کی گونج میں رخصتی کا عمل مکمل ہو چکا تھا۔ رسموں کے دوران رومی کی آنکھیں کئی بار نم ہوئیں، مگر اس کے چہرے پر خاموشی چھائی رہی۔ اسے شاہزین کے ساتھ رخصت کیا گیا، دعاؤں اور محبتوں کے ساتھ۔ دلہن بنی وہ اب شاہزین کے کمرے میں بٹھائی جا چکی تھی۔ کمرہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، بیڈ پھولوں سے سجایا گیا تھا، کمرے میں ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی تھی۔ رومی لال جوڑے میں لپٹی، دوپٹہ چہرے پر جھکائے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے الجھی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا، دلہا بنا شاہزین اندر داخل ہوا۔ سفید شیروانی سر پر صحرا، مگر چہرے پر مسکراہٹ۔ اسے دیکھ کر رومی مزید سمٹ گئی۔ شاہزین نے دروازہ بند کیا، چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا۔ بیڈ کے کنارے بیٹھ کر بولا، السلام علیکم بیگم، آفیشلی کیسی ہیں آپ؟ رومی دھیمی آواز میں بولی، وعلیکم السلام، میں ٹھیک۔ شاہزین اس کے چہرے کی جھلک دیکھتا رہا، پھر نرمی سے بولا، آج تو آپ سے نظریں ہٹائی ہی نہیں جا رہی۔ اتنا حسین بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ تو سراسر زیادتی ہے، بلکہ جرم ہے۔ رومی نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر سر جھکاتے ہوئے آہستہ سے بولی، شاہزین مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ شاہزین نے نرمی سے پوچھا، کس بات کا ڈر؟ کس سے ڈر لگ رہا ہے؟ وہ نظریں چراتے ہوئے بولی، آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ شاہزین نے ہلکا سا قہقہہ لگایا، میں جن ہوں جو تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ رومی گھبرا کر بولی، بڑی امی نے آج رات کے حوالے سے بہت عجیب باتیں کی ہیں، میں ابھی تیار نہیں ہوں کسی بھی چیز کے لیے۔ شاہزین کے چہرے کا انداز سنجیدہ مگر نرمی سے بھرپور تھا۔ وہ اس کے قریب ہوا، ارے میں تیار کر لوں گا نا تمہیں، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ اور ویسے بھی یہ مرد کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے قریب آئے، اس کا لمس محسوس کرے۔ تم بس میرا ساتھ دینا، باقی سب میں خود سنبھال لوں گا۔ رومی کچھ کہنا چاہتی تھی، لب ہلے ہی تھے کہ شاہزین آہستگی سے اٹھا، لائٹ کا سوئچ بند کیا اور کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وہ یکدم اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ وہ جھٹپٹائی تھی، سہمی تھی، لیکن وہ نہیں ٹھہرا تھا، دھیرے دھیرے اس کے وجود تک رسائی حاصل کر گیا تھا، جبکہ وہ بھی خاموشی سے اپنے شوہر کو اس کا حق دے گئی تھی۔ ایک ہفتے بعد دوپہر کا وقت تھا، کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، پنکھا مدھم آواز میں چل رہا تھا۔ رومی اپنے بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، چہرے پر تھکن اور کچھ اداسی چھپی ہوئی تھی۔ اس کے لباس میں سادگی تھی اور انداز میں وہ شرارتی پن نہیں جو کبھی عائزہ کے ساتھ گپیں لگاتے وقت نظر آتا تھا۔ دروازہ کھلا اور فرخندہ بیگم اندر آئیں۔ ان کے ہاتھ میں دوپٹہ تھا، جسے وہ تہہ کرتے ہوئے آ کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے بغور رومی کا چہرہ دیکھا، پھر فوراً بولی، شادی کو صرف 2 ہفتے ہوئے ہیں تمہارے، اور تم ہو کہ روکھی پھیکی بیٹھی ہو۔ کچھ ہوش ہے تمہیں؟ کوئی عقل ہے؟ رومی نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، امی اب میری شادی ہو چکی ہے، اب تو آپ ڈانٹنا چھوڑ دیں۔ کیا ہو جاتا ہے آپ کو ہر وقت؟ فرخندہ بیگم ناک چڑھا کر بولی، اچھا خیر چھوڑو، جو دل میں آئے کرو، لیکن میری بات کان کھول کر سن لو رومی۔ رومی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، جانتی تھی کہ اب کچھ سننا پڑے گا۔ شاہزین بتا رہا تھا کہ اگلے ہفتے تمہیں شہر لے جائے گا، تم ابھی سے خود کو تیار کر لو، وہاں جا کر کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرنا، سمجھی؟ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کا دائرہ بہت بڑا ہے، تمہیں اپنا رویہ بہت ناپ تول کر رکھنا ہوگا۔ رومی کے چہرے پر حیرت اور پریشانی ابھری، امی وہ کیوں لے جا رہے ہیں مجھے؟ آپ ان سے بات کریے نا، میں یہاں رہنا چاہتی ہوں۔ فرخندہ بیگم وہ فوراً ڈپٹتے ہوئے بولی، چپ رہو تمہاری ساس تو بالکل ارادہ کر چکی تھیں کہ تم یہیں رہو، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی۔ بیویاں شوہروں کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہیں، ہر وقت ماں باپ کے پیچھے لگی لڑکیوں کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ رومی نے منہ بنا کر نظریں نیچے کر لیں۔ فرخندہ بیگم نے موقع غنیمت جانا اور مزید بولی، سن رہی ہو نا، تمہیں وہاں جا کر کھانا پکانا آنا چاہیے،
اب روٹی بھی سیکھ لو، اور ہاں، کپڑے استری کرنا، وقت پہ ناشتہ دینا، یہ سب معمولی باتیں نہیں ہوتی۔ شوہر کا دل ایسے ہی جیتا جاتا ہے۔ رومی ہولے سے سر ہلا رہی تھی۔ جی امی، سمجھ گئی ہوں۔ اور شوہر سے شکایت مت کرنا، جو بھی ہو برداشت سے کام لینا۔ عورت کو برداشت کا ہنر آنا چاہیے، ورنہ رشتہ نہیں چلتا۔ اور سب سے بڑھ کر شوہر کی عزت کرو، اس کی بات کو مقدم رکھو۔ رومی دھیرے سے بولی۔ جی امی، میں کوشش کروں گی۔ فرخندہ بیگم نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بس یہی عقل رکھو، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شاہزین اچھا لڑکا ہے، بس تھوڑا سخت ہے، تمہیں اس کے ساتھ سمجھداری دکھانی ہوگی۔ رومی خاموشی سے ان کی ہر بات سنتی رہی۔ کچھ باتیں دل کو لگیں، کچھ الجھاتی رہیں، مگر اس کو خود کو مطمئن کرنے کے لیے خود سے بولی، اب سیکھنا ہی پڑے گا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ایک ہفتے بعد حویلی کے باہر صبح کی نرم دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ صحن میں اداسی کی ہلکی سی چادر تنی ہوئی تھی۔ مین انٹرس پر سب جمع تھے۔ ایک طرف شاہزین گاڑی کے پاس کھڑا تھا، تھوڑا سا بے صبرا، مگر چہرے پر نرمی تھی۔ دروازے کے پاس رومی اپنی ماں فرخندہ بیگم کے ساتھ گلے لگی ہوئی تھی اور بچوں کی طرح سسکیاں بھر رہی تھی۔ امی، مجھے نہیں جانا، ابھی دل نہیں مان رہا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ رومی نے ان کی چادر کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ فرخندہ بیگم اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولیں، ارے میری بچی، اتنا مت رو، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ دیکھو تم شوہر والی ہو، تمہیں اب اس کے ساتھ رہنا ہے۔ ماں کا گھر تو بس اب میکہ ہے، اصل جگہ وہی ہے جہاں شوہر ہو۔ رومی سسکتے ہوئے بولی، لیکن امی، یہ شہر بہت دور لگتا ہے اور وہاں کوئی بھی تو نہیں، میں کس کو اپنی پریشانی بتاؤں گی؟ شاہزین جو اب تک خاموش کھڑا تھا، اس کی بات پر آگے بڑھا۔ ارے بیگم، کیا ہو گیا ہے؟ شہر جا رہے ہیں، کوئی دوسرے ملک تو نہیں؟ آتے جاتے رہیں گے، ویڈیو کالز ہوتی ہیں آج کل، اتنا سینٹی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ رومی نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر جلدی سے نظر چرا لی۔ تبھی فہیم صاحب آگے بڑھے، بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بس مایوسی والی باتیں نہیں کرتے، یہ سب کو سہنا پڑتا ہے۔ ہماری بیٹی ہو، مضبوط دل رکھو، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، عزت والی زندگی دے جاؤ، شاہزین انتظار کر رہا ہے۔ رومی نے خاموشی سے سب کو دیکھا، ایک نظر اماں پر جو آنکھوں سے بہتے آنسو پونجھ رہی تھیں، ایک نظر بابا پر جن کی پلکیں بھیگ چکی تھیں، اور ایک نظر اس گھر پر جہاں وہ پیدا ہوئی، پلی بڑھی، ہنسی روئی، سب کچھ سمیٹ کر وہ آہستہ آہستہ گاڑی کی طرف بڑھی۔ گاڑی کا دروازہ کھولا، ایک لمحہ رکی، پلٹ کر پیچھے دیکھا، پھر خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ دروازہ بند ہوا، انجن سٹارٹ ہوا، گاڑی آہستہ آہستہ گیٹ سے نکل گئی۔ سب ہاتھ ہلا رہے تھے اور رومی کی نظریں شیشے سے پیچھے دیکھتے ہوئے آنکھوں میں ایک آخری تصویر محفوظ کر رہی تھیں۔ عائزہ اپنی خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی، اپنی امی کے ساتھ، اور اس کے والد ڈیرے پر، اسی لیے ان لوگوں سے رات ہی ملاقات ہو گئی تھی۔ شاہزین نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر آہستہ سے بولا، ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی فلم کا ڈرامائی سین چل رہا ہو، اتنا بھی کوئی روتا ہے؟ چپ ہو جاؤ۔ رومی نے ہنسی روک کر چہرہ دوسری طرف موڑ لیا، مگر آنکھوں سے بہتا آنسو اس کا جواب دے گیا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے، اور کہتے ہیں نا، جب دل راضی نہ ہو تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوتی ہے۔ رات کے تقریباً 8 بج رہے تھے۔ شہر کی روشنیوں میں اپارٹمنٹ بلڈنگ جگمگا رہی تھی۔ شاہزین اور رومی سفر کی تھکن کے لیے اپنے فلیٹ پر داخل ہوئے تھے، جبکہ جگہ نہیں تھی۔ ماحول اجنبی اور رومی کے چہرے پر ہلکی سی جھجک صاف نظر آ رہی تھی۔ شاہزین نے جلدی سے اپنا بیگ کھولا، کپڑے نکالے اور واش روم کی طرف چلا گیا۔ رومی خاموشی سے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ دیواروں پر تازہ پینٹ کی خوشبو تھی، فرنیچر نیا اور سلیقے سے سیٹ کیا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد شاہزین کپڑے تبدیل کر کے باہر آیا، چہرے پر تازگی تھی۔ تم فریش ہو جاؤ، میں نیچے سے کھانا لے آتا ہوں، ساتھ کھا لیں گے، پھر صبح دونوں مل کر گروسری کے لیے نکلیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ ہاتھ میں موبائل اور چابی پکڑے دروازے کے قریب کھڑا بولا۔ رومی تھوڑا سا گھبرا کر بولی، آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ شاہزین نرمی سے مسکرا کر بولا، ہاں، لیکن دیکھو زیادہ دور نہیں جا رہا، نیچے کی گراؤنڈ فلور پر ہی ریسٹورنٹ ہے، بس چند منٹ لگیں گے، اگر آن لائن آرڈر گیا تو آدھا گھنٹہ یوں ہی نکل جائے گا، بھوک بھی لگی ہے اور نیچے 2-3 اور کام بھی دیکھنے ہیں۔ رومی ہلکا سا سر ہلا کر بولی، اچھا، لیکن جلدی آئیے گا، مجھے عجیب لگتا ہے اکیلے رہنا، کبھی اس طرح رہی نہیں۔ شاہزین اس کے قریب آیا، نرم لہجے میں بولا، ڈرنے کی بات نہیں ہے، تم چاہو تو ونڈو کے پاس بیٹھ جانا، یہاں سے پورا ویو آتا ہے، دیکھنا، دل لگے گا تمہارا۔ رومی نے اس بات میں سر ہلایا، جی ٹھیک ہے، میں بیٹھ جاتی ہوں۔ شاہزین نے اس کے ماتھے پر نرمی سے پیار کیا، اپنا خیال رکھنا، کچھ چاہیے ہو تو مجھے کال کرنا، میں جلدی آتا ہوں۔ رومی دھیمی آواز میں بولی، ٹھیک ہے، خیال رکھیے گا۔ شاہزین مسکرا کر باہر نکل گیا۔
دروازہ آہستہ سے بند ہوا تو رومی نے کمرے میں پھیلی خاموشی کو شدت سے محسوس کیا۔ اس نے گہری سانس لی، بیگ میں سے کپڑے نکالے اور دھیرے دھیرے باتھ روم کی طرف چل دی۔ اسے معلوم تھا اب یہ جگہ اس کا نیا گھر ہے۔ اب تنہائیوں سے گھبرانا نہیں بلکہ ان کا سامنا کرنا ہے۔ اچانک ڈور بیل کی تیز آواز گونجی تو وہ چونک کر رہ گئی۔ کچن میں کھڑی پلیٹ دھو رہی تھی۔ ہاتھ ایک لمحے کو رکا اور نظر دروازے کی سمت گئی۔ دل میں بے چینی سے اٹھی۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو نکلے تھے۔ وہ خود سے بڑبڑائی، ہاتھ پونچھتے ہوئے دوپٹہ سنبھالا اور دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ جو ہی دروازہ کھولا مسکراہٹ ہونٹوں پر آ گئی۔ آپ اتنی جلدی آ گئے؟ کچھ لائے نہیں کیا؟ مگر اگلے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ جم کر رہ گئی۔ سامنے شاہزین نہیں تھا۔ دروازے سے ایک اجنبی سا وجود برق رفتاری سے اندر داخل ہوا۔ ہاتھ میں سفید کپڑے کا ایک تہہ کیا ہوا رومال تھا۔ کچھ سمجھنے سے پہلے ہی وہ جھپٹ کر اس کے منہ پر رومال رکھ چکا تھا۔ ایک لفظ بھی نکالا تو جان لے لوں گا۔ اس کی آواز سرد تھی، بے رحم، سخت۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں، جسم سن ہونے لگا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ گھبراہٹ میں ہاتھ مارے مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ دروازہ وہ خود ہی جھٹکے سے بند کر گیا تھا۔ اسے کھینچتا ہوا بیڈ روم کی طرف لے جا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ کون ہو تم؟ وہ چیخی مگر آواز بے جان سی تھی۔ تمہارے شوہر کا دوست ایاز۔ وہ گرایا اور اسے دھکا دے کر بستر پر پٹک دیا۔ اس کے جسم کی چوٹ سے بستر کی چادر تک سلگ گئی۔ شاہزین کا دوست؟ وہ ہانپتے ہوئے بولی۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ ہاں، بہت غیرت کا مجسمہ بنا پھرتا ہے، اپنی بیوی کا محفل میں نام تک برداشت نہیں کرتا۔ آج دیکھیں گے کیسے اس کی بیوی کو استعمال کر کے بیکار کرتا ہوں۔ میری انسلٹ کی تھی، اس کو اس کی اوقات یاد دلاؤں گا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ جسم کا رواں رواں خوف سے کانپ رہا تھا۔ ایک طرف سے پسینہ ٹپکنے لگا، ہونٹ خشک ہونے لگے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم دوست ہو اس کے؟ اس کی آواز کپ کپ آ رہی تھی۔ ایاز ایک زہریلی ہنسی ہنسا۔ دوستی؟ میں کسی دوستی کو نہیں مانتا۔ اس نے بیچ ہوٹل میں میری انسلٹ کی تھی۔ اس کے جانے کے بعد نوید نے میرا خوب مذاق بنایا تھا۔ اب میں اس کی ذات کا مذاق بناؤں گا۔ بہت غیرت مند بنتا ہے نا؟ اس کی ساری غیرت مندی نکالوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ اس پر چڑھ دوڑا تھا۔ وہ معصوم سی 7 پردوں میں رہنے والی لڑکی ایک اجنبی کے ساتھ بے پردہ ہو رہی تھی۔ خوف سے اس کی جان جا رہی تھی۔ وہ اس کو جھڑک رہی تھی، دھتکار رہی تھی، لیکن وہ نہیں سن رہا تھا، بلکہ دھیرے دھیرے وہ اس کی سانس تک نکال چکا تھا۔ وہ اس پر مکمل قابض ہو گیا تھا۔ آدھا گھنٹہ اس معصوم کے لیے عذاب ثابت ہوا تھا۔ وہ چاہ کر بھی خود کی حفاظت نہیں کر پا رہی تھی۔ 45 منٹ بعد فلیٹ کا دروازہ معمول کے مطابق چابی سے کھول کر شاہزین اندر داخل ہوا اور ہاتھ میں موجود کھانے کا سامان لیے کچن کی طرف بڑھا۔ رومی جلدی سے آ جاؤ، کھانا نکالو، پھر ساتھ کھاتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے۔ اس نے خوش دلی سے آواز دی مگر جواب ندارت۔ ایک لمحہ گزرا، پھر دوسرا۔ سن رہی ہو؟ کہاں ہو یار؟ وہ دوبارہ آواز لگا کر قدرے حیرت سے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولتے ہی جیسے وقت تھم سا گیا۔ سامنے کا منظر اس کی آنکھوں میں سوئی کی طرح چبھنے لگا۔ وہ بستر پر ایک کٹی ہوئی پتنگ کی طرح پڑی تھی، بال بکھرے ہوئے، دوپٹہ ایک طرف گرا ہوا، آنکھیں بند، چہرہ زرد اور آنسوؤں سے تر، کپڑے الجھے ہوئے، سانسیں مدھم۔ ارے کیا ہوا تمہیں؟ وہ چونک کر بھاگا اور گھٹنے ٹیک کر اس کے قریب بیٹھا، اسے سہارا دے کر سیدھا کیا، کندھے تھامے، گال پر ہلکے تھپڑ مارے۔ آنکھیں کھولو، کیا ہو گیا ہے؟ بولتی کیوں نہیں ہو؟ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ ابھی تو اس کو صحیح سلامت چھوڑ کر گیا تھا۔ چند لمحے بعد اس کی پلکیں لرزیں، آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں اور اگلے ہی لمحے وہ گھبرا کر اس سے دور ہوئی، جیسے کوئی زہریلا سانپ سامنے آ کھڑا ہوا۔ دور رہو، آپ دور ہو جائیں مجھ سے۔ آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں میں وحشت تھی۔ شاہزین ایک دم ساکت ہو گیا۔ کیا مطلب؟ میں ہوں شاہزین، کیا ہوا ہے تمہیں؟ رومی سب ٹھیک ہے؟ وہ رو پڑی، آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپانے لگی۔ میں گندی ہو گئی ہوں شاہزین، آپ کے دوست نے، ایاز نے، اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، مجھے مار دینا چاہیے تھا، میں زندہ کیسے بچ گئی؟ اس کا دل جیسے سینے میں ڈوب گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ایاز میرا دوست؟ وہ ساکت ہو کر دیکھتا رہا، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنے بازو سمیٹتے ہوئے بولا، مجھے موت کیوں نہیں آئی؟ وہ مجھے روند کر چلا گیا، میں بس چیختی رہی، تڑپتی رہی، لیکن وہ رکا نہیں، آپ کے نام پر دھبا لگا گیا۔ وہ مجھے برباد کر کے ہنس کر چلا گیا اور میں کچھ بھی نہ کر سکی، کچھ بھی نہیں۔ شاہزین کی آنکھوں میں جیسے کوئی خنجر کھوپ گیا ہو، سر جھکائے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ پکڑ کر بیٹھ گیا، جسم سن، ذہن خالی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ ایاز، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھا
مگر وہ اب تک اپنے زخموں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تب اچانک اس کا جسم ڈھیلا پڑا، آنکھیں موند لیں اور وہ سیدھی اس کی باہوں میں گر گئی۔ رومی، رومی، ہوش کرو، ہوش میں آؤ پلیز۔ اس نے اسے جھنجھوڑا مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ کمرے کی فضا بوجھل ہو چکی تھی، ہر دیوار گویا چیخ رہی تھی۔ وہ اسے لیے سیدھا ہسپتال بھاگا تھا۔ ہسپتال کی روشنی مدھم تھی، کوریڈور کی سفید دیواریں سناٹا اور دوائیوں کی بو فضا میں رچی ہوئی تھی۔ وہ ایک بینچ پر سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا، آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہر پل، ہر لمحہ اسے اندر سے توڑ رہا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی گھٹن تھی، ایک خالی پن، جیسے سانس لینا بھی بوجھ بن گیا ہو۔ وہ کتنی معصوم، کتنی سادہ۔ اس نے خود سے سرگوشی کی آواز میں لرزش کی تھی۔ مجھے کیوں نظر نہیں آیا کچھ؟ میں نے اسے اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ دماغ میں ایاز کا چہرہ گھوم رہا تھا، بچپن کا دوست جس پر اس نے آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا ہوا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی گھٹیا اور سفاک حرکت کر سکتا ہے۔ صرف ایک جھڑکنے پر کچھ ہی دیر گزری تھی جب ایک سفید کوٹ پہنے ڈاکٹر اس کے قریب آ کر رکے۔ مسٹر شاہزین، اس نے فوراً سر اٹھایا، آنکھوں میں امید اور خوف دونوں ایک ساتھ ابھرے۔ آپ کی بیوی اب ہوش میں ہے، حالت اب سٹیبل ہے، آپ اندر جا سکتے ہیں، لیکن برائے مہربانی نرم لہجے میں بات کیجیے گا۔ وہ بہت جذباتی حالت میں ہے۔ وہ سر ہلاتے ہوئے تیزی سے اٹھا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی، جیسے ہر قدم پر وقت رک رہا ہو۔ کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھولا، اندر داخل ہوا۔ روشنی ہلکی تھی، کمرے میں دوا کی بو اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ بستر پر لیٹی تھی، منہ دوسری طرف موڑا ہوا، کندھے ہلکے ہلکے لرز رہے تھے۔ وہ رو رہی تھی، آہستہ دبے انداز میں، جیسے اپنے درد کو کسی سے چھپانا چاہ رہی ہو۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب آیا۔ سنو، آواز بہت نرم تھی، دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی۔ وہ فوراً پلٹی اور اسے دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ میرے پاس مت آئیے، میں اچھی نہیں رہی، میں بہت بری ہوں، میں گندی ہو گئی ہوں۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ آنسوؤں سے تر، وہ جیسے اپنی ذات سے نفرت کرنے لگی تھی۔ لیکن میری کوئی غلطی نہیں تھی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ وہ زور زور سے رو رہی تھی، آواز میں ٹوٹا ہوا یقین اور خود سے نفرت شامل تھی۔ وہ ایک لمحے کو ساکت ہو گیا، پھر جھک کر اس کے سامنے بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ہاں، تم بے قصور ہو، بالکل بے قصور۔ اس کی آواز میں ایک فیصلہ تھا، ایک یقین۔ تم نے کچھ غلط نہیں کیا، تم صرف ایک درندے کا نشانہ بن گئی، اور تمہارے مجرم کو ہم سزا دلائیں گے۔ تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ نہیں، وہ روتے ہوئے چلائی، آپ تو مجھے چھوڑ گئے تھے، آپ نہیں تھے جب مجھے آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ وہ کانپ گیا، آنکھوں میں شرمندگی اور ندامت کا گہرا سایہ چھا گیا۔ ہاں، میں نہیں تھا، میں دیر کر گیا، مجھے معاف کر دو پلیز۔ اس نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ مجھے معاف کر دو، میں خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا، لیکن میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اب نہیں، کبھی نہیں۔ وہ کچھ نہ بولی، بس آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، اور پھر آہستہ سے اپنا سر اس کے سینے سے لگا دیا۔ مجھے بس تھوڑا وقت چاہیے، میں یہ وقت تمہارے ساتھ گزاروں گا۔ اس نے اسے باہوں میں بھرا، جیسے ٹوٹے وجود کو سمیٹ رہا ہو۔ کمرے میں خاموشی تھی، لیکن جذبات کا شور بہت بلند تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا شادی کے محض 3 ہفتے بعد اس کی بیوی پر اتنی بڑی آزمائش ٹوٹ پڑے گی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 1.5 مہینے بعد آج کی صبح کچھ مختلف تھی۔ ہلکی دھوپ کوٹ کی عمارت پر پڑ رہی تھی، اور باہر موجود لوگوں کے چہروں پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ دونوں کوٹ کے احاطے میں خاموشی سے بیٹھے تھے، نگاہیں بار بار کمرہ عدالت کی طرف اٹھتی تھیں۔ آج فیصلہ تھا، وہ فیصلہ جس نے ان کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنا تھا۔ کچھ ہی دیر میں عدالت کی کارروائی مکمل ہوئی اور جج نے فیصلہ سنا دیا۔ ایاز کو 10 سال قید بامشقت اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ کمرہ عدالت میں موجود ہر شخص جیسے خاموش ہو گیا تھا، صرف اس کی آواز گونجی جب وہ شرمندہ لہجے میں بولا، مجھے افسوس ہے، میں بہت شرمندہ ہوں، اپنی غلطی سدھارنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے چند الفاظوں کے بدلے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے نظریں نیچی رکھتے ہوئے بات مکمل کی، مگر اس کے لہجے میں وہ طاقت نہیں تھی جو جرم سے پہلے تھی۔ عدالت سے باہر آتے ہوئے وہ دونوں کافی دیر تک خاموش رہے۔ پھر جب وہ گاڑی میں بیٹھنے لگے، وہ رک کر بولی، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے شاہزین، یہ سب میری قسمت میں لکھا تھا، اور شاید اسی کے ذریعے مجھے تمہاری اصل محبت اور سچا ساتھ ملا ہے۔ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر لفظ نہ مل رہے ہوں۔ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ تم جیسا شوہر میری زندگی میں ہے۔ اس وقت جب میرا سایہ بھی میرا ساتھ چھوڑ رہا تھا،
تم نے میرا ہاتھ تھاما، تم نے میری آواز بن کر مجھے انصاف دلایا، مجھے مضبوط کیا، اور اس سب کے باوجود کبھی میرا ماضی میری پہچان نہیں بننے دیا۔ اس کے الفاظ میں سچائی تھی، عقیدت تھی، محبت تھی۔ شاہ زین نے آہستگی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں ایک بار پھر تم سے معافی مانگتا ہوں۔ شاید اگر میں اسے اپنا دوست نہ مانتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ یہ سب میری آنکھ بند اعتماد کا نتیجہ تھا۔ اس کی آواز بھیگ چکی تھی۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور خود کو اس کے سینے سے لگا لیا۔ نہیں شاہ زین، یہ سب اس کی فطرت تھی، تمہاری نہیں، اور تم نے میرے لیے جو کیا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھینچ کر نم آنکھوں سے بولی، شکریہ، میرے زخموں کی مرہم بننے کے لیے، میری خاموش لمحوں میں آواز بننے کے لیے، اور میری بکھری زندگی کو پھر سے سنوارنے کے لیے۔ تم نے مجھے میری عزت لوٹا دی، مجھے کبھی کمزور یا گندی نہیں کہا، بلکہ پہلے سے زیادہ معتبر بنایا۔ جبکہ وہ سر جھکا چکا تھا۔ جتنی شرمندگی اسے ہر لمحے محسوس ہوتی تھی وہ اسے کبھی لفظوں میں نہیں بتا سکتا تھا۔ گاڑی دھیرے دھیرے گھر کی طرف چلنے لگی تھی، مگر ان کے دل سکون کی منزل پا چکے تھے۔ زندگی میں ایک دردناک باب بند ہو چکا تھا اور ایک نئے محبت بھرے روشن سفر کا آغاز ہو چکا تھا، جہاں اعتبار، احترام اور بے مثال محبت ان کا سرمایہ تھی۔ بے شک جو رب کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔